ہندوستان میں کتاب لکھنے والوں سے زیادہ تعویذ لکھنے والے کما لیتے ہیں۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ وہ جن کا احترام کرتا ہے مستقبل، حال میں ہی وہ بچے میں نے بے حال دیکھے ہیں۔ بلندی جن کی خواہش تھی چٹائی پر اتر آئے، لگائی تاج کو ٹھوکر گدائی پر اتر آئے۔ جو دیکھا ماں کو تنہائی میں سوکھی روٹیاں کھاتے، تو بچے پھینک کر بستہ کمائی پر اتر آئے۔ جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، ایک مزدور بھوکے پیٹ ننگے پاؤں پھٹے اور گندے کپڑوں کے ساتھ سڑک پر مزدوری ملنے کی آس میں اپنے گھر کا بجلی کا بل تھامے بیٹھا ہے، جو کہ 17,000 روپے آیا ہے۔ یقین رکھیں، جو آنسو یہ اپنے دامن میں منہ چھپا کر بہا رہا ہے، وہ آنسو سیدھے اللہ کے عرش پر گر رہے ہوں گے۔ یہ آنسو انشاءاللہ ان حکمران کی سلطنت الٹ کر رکھ دیں گے جن کو اس کی بے بسی کا احساس نہیں۔ دل کا سکون رزق کے ہنگامے کھا گئے، سکھ آدمی کے چند نوالوں نے ڈس لیا۔ مسجد کی پہلی صف میں اگر کوئی غریب بیٹھتا ہے تو اسے اٹھانے کی جرت کسی بادشاہ کی نہیں ہوتی۔ یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں، کیونکہ کچھ لوگوں سے عزت سنبھالی نہیں جاتی۔ آپ کا بوجھ آپ کی پیٹھ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، باقی صرف آپ کی کہانی جاننا چاہتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی ذمہ داری لیا کریں، منکر مت جایا کریں۔ درست ہوں تو ڈٹ جائیں، غلط ہوں تو معذرت کر لیں۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق کبھی کسی سے حد سے زیادہ محبت یا کیئر کا اظہار نہ کریں، کیونکہ یہ بات انسانی فطرت میں شامل ہے کہ وہ زیادہ مقدار یا مفت میں ملنے والی چیز کی ناقدری کرنے لگتے ہیں۔ ہر اس شخص کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے جو دولت، شجرے اور ذات کی بنیاد پر خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی رہتے ہیں۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس زخم سے خون نہیں نکلتا وہ اکثر اپنوں کا ہی دیا ہوتا ہے۔ زندگی میں اگر آپ کبھی ٹوٹ بھی جائیں تو ہمت نہ ہاریں، اپنے آپ کو جمع کریں اور پہلے سے زیادہ حسین بنائیں، اور یہ ممکن ہے۔ سکون کیسے ملے گا؟ خواہشات کی موت سے۔ کیسی خواہشات؟ وہ جن سے تمہارے اور تمہارے رب کے تعلق میں فرق پڑا ہو۔ کامیابی کا لفظ بھی کام سے شروع ہوتا ہے۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جاؤ کہ کسی کے غم مٹا سکو۔ اگر آپ واقعی لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف سچ بتانا ہے۔ جانے کب، کس سے، کیسے ملنا پڑے، کتنے چہرے اٹھائے پھرتے ہیں۔ ہزاروں خواب مرتے ہیں تو ایک مصرع نکلتا ہے۔ ذرا سوچیں، غزل کتنے جنازوں کی کمائی ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ کہہ رہی ہے مجھے یہ کل کی بہو، آپ میرے میاں کا کھاتے ہیں۔ ہر عیب غربت سے جڑا ہے، پیسہ دلالوں کو بھی شاہجی بنا دیتا ہے۔ وہ روٹی چرا کے چور ہو گیا، لوگ ملک کھا گئے قانون لکھتے لکھتے۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، سمندروں کا مالک آنسو سے پیار کرتا ہے۔ یہ دنیا کردار دیکھ کر نہیں، حالات دیکھ کر عزت دیتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جائے تو سب رشتہ دار نکل آتے ہیں۔
ایک فلسطین کا ٹکڑا نہ بچایا گیا ہم سے، اکیلے حسین اپنے نانا کی پوری امت بچا گئے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ مقابلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی کو اپنا دکھ سناؤ تو اگلا ڈبل سنانے لگ جاتا ہے۔ قابل غور الفاظ ہیں، ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اگر پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو راتوں رات جائے نماز مہنگی ہو جائے گی۔ جو باتیں پی گئی تھی میں، وہ باتیں کھا گئیں مجھ کو۔ غربت اتنی ہے کہ مرغا نہیں کھا سکتے، اور جہالت ایسی ہے کہ پیر صاحب کو بکرا دے آتے ہیں۔ آپ جتنے بھی ان کے ساتھ مخلص بن جائیں، بد نظر اور بد فطرت لوگوں کو آپ کی کوئی خوبی کبھی نظر نہیں آئے گی۔ کس کا شکوہ کرے گی دنیا؟ ہر ایک کا چہرہ ہاتھ میں ہے۔ میں اپنے دکھ درد کسی کو نہیں بتاتی، جب سہنا خود ہی ہے تو تماشا کیسا۔ کچھ دروازے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے بھی بند کرتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ پارسائی کا دکھاوا کرتے ہیں، وہی شیطانیت کا دوسرا روپ ہوتے ہیں۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ میں زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آئی ہوں، سب کچھ ہے اس میں، مگر اعتبار نہیں۔ ہمیشہ اپنا اسٹینڈرڈ رکھیں تاکہ لوگ آسانی سے آپ کو اپروچ نہ کر سکیں، انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس میٹیریل نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ شیر جتنا بھوکا ہو وہ گھاس نہیں کھاتا، کیونکہ یہ اس کا معیار نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنے جذبات کو صرف اس لیے نظر انداز کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ مزید ٹوٹنے سے بچ سکے۔ پردیس تو صرف غریب کے لیے بنا ہے، امیروں کے لیے تو ہر شہر تفریح گاہ ہے۔ یہ جو مانگتے ہیں دعائیں عمر دراز کی، انہیں سمجھاؤ کہ جینا کوئی مذاق نہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں، ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ وہ لوگ خاموشی کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور سے چوٹیں کھائی ہوں۔ نکاح شیشہ ہے اور طلاق سنگ پتھر۔ شیشے پر پتھر خوشی سے پھینکیں یا جبر سے یا خود ہاتھ سے چھوٹ پڑے، شیشہ ہر طرح ٹوٹ جائے گا۔ انسان کو بغیر تکلیف کے نہ اپنی حدود کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کا۔ غضب کی دھوپ تھی اپنائیت کے جنگل میں، شجر بہت تھے مگر کوئی سایہ دار نہ تھا۔ فاصلوں کو آپس میں اتنا نہ بڑھائیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ کہاں سے لاؤں وہ پیغمبرانہ وصف کہ لوگ برا بھلا بھی کہیں تو مجھے برا نہ لگے۔ درد درد ہی رہا، سیدھا بھی لکھا، الٹا بھی لکھا۔